السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی اینڈ کنورسیشن۔ آج ہم کافی تو پئیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفلٹرڈ باتیں بھی ڈسکس کریں گے، اور ہماری کافی تو گرم ہے ہی ہے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس سے بھی مزید گرم ہے۔ اور جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ 25 سال سے ایجوکیٹر بھی ہیں اور بہت ہی پیارے مینٹور بھی ہیں اور ہمارے استاد بھی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر حسین سجاد۔ سر، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، سب سے پہلے آپ نے پریشیس ٹائم دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور اتنے سارے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا میں بتانا چاہوں گا۔ جو آج کا ٹاپک ہے وہ میمز میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، ایون پولیٹیکل ٹرمز میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اکثر مس انڈرسٹینڈ بھی کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہمارا ٹاپک ہے جنزیز کے اوپر۔ تو سر، سب سے پہلے میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا، ڈائریکٹ میں سوالوں کی طرف ہی آؤں گا کیونکہ جو ہماری جنزی کی جنریشن ہے وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے اور وہ ادھر ادھر کی بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ تو اگر آپ کو جنزی میں 3 لفظوں میں اگر جنزی کو ڈیفائن کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے اور وہ کیوں کریں گے؟ یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ جین زی کا جو بچہ ہے، یہ جو اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ اسپونٹینیس ہیں، کریٹیو ہیں اور کریٹیکل ہیں، اور ویل 3 words you asked for، اور یہ 3 words ہیں میرے پاس۔ دے آر اسپونٹینیس، کوئی تمہید نہیں، کوئی گفتگو ادھر ادھر کی انہوں نے نہیں کرنی، انہوں نے سیدھی بات کرنی ہے۔ ورچو آئی وڈ کال اٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ایکسپریسو ہیں، اپنی بات کرنے کا طریقہ شاید نہیں جانتے لیکن دے ہیو سم تھنگ ٹو سے، اور وہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری خوبی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کریٹیو ہیں، دے تھنک آؤٹ آف دا باکس، جو ان کو بتایا گیا ہے یہ اس پہ مطمئن نہیں ہے شاید، اور یہ اس سے بیونڈ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہر چیز کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ یہ 3 خوبیاں جین زی میں ایسی ہیں جو میں نے اس سے پہلے کے لوگوں میں اس انٹینسٹی کے ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جس طرح کا 25 سال کا ایکسپیرینس ہے ایکیڈیمکس میں، جب آپ ہماری ایج کے تھے، مطلب 18 سے لے کے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں 25، تو آپ کی مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ بھی اسی طرح کا تھا یا اس سے پیچھے تھا یا آگے کا تھا؟ ابراہیم بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے یعنی میرا بچپن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ڈائناسورس کے زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، بہت پرانی بات ہے یار۔ ہم لوگ تو بہت لمیٹڈ ایکسپوجر کے وہ بچے تھے جن کے پاس یہ ڈیوائسز نہیں تھی جن کے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں، اور ہم انٹریکشن ہمارا کیا ہوتا تھا نیچر کے ساتھ۔ ہمارے اندر کمپوزر ضرور تھا، ہمارے اندر ایک ٹھہراؤ ضرور تھا، لیکن یہ جو ریسٹلیسنس جس کو جین زی کا خاصہ ہے، یہ ایسی کوئی اسپرٹس ہیں، ایسی کوئی سولز ہیں جو کہ دے وانٹ ٹو میک اے چینج۔ ہم لوگ جو ہیں ہم بڑے لیڈ بیک لوگ تھے یار، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اب جو جین زی کا بچہ ہے، میں کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو بچوں نے فون کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ فون پہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ وہ ویریفائی کر رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اینڈ آئی واز سو ہیپی اباؤٹ اٹ۔ بالکل بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے۔ جو ہمارے جنزیز ہیں ان کو جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ لیزی بھی کہتے ہیں، اور لیزی کا ان ٹائٹل انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اور جو جنزیز ہیں، جس طرح پہلے ہوتا تھا 9 to 5 جاب ہوتی تھی، لیکن یہ جنریشن جو ہے یہ فلیکسیبل آورز میں کام کرنا پسند کرتی ہے۔
تو آپ کے خیال سے جو اسٹیریوٹائپس ہیں یہ ان کے ٹھیک ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 9 to 5 تھا وہ ٹھیک ہے یا فلیکسیبل؟ مطلب آپ کے خیال سے یہ امپورٹنس جو ہے یہ اپنے آپ کو ورتھی بناتی ہیں کہ نہیں بناتے؟ دیکھیے یونانی فلاسفرز نے بہت پہلے یہ بات کر دی تھی کہ دا اونلی تھنگ کانسٹنٹ ان دس ورلڈ از پرپیچول چینج. چینج وہ واحد چیز ہے جو مسلسل ہو رہی ہے اور کانسٹینسی کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ ایوولوشن ہے کہ جس میں ایک میرے ٹائم میں 9 to 5 جاب واز دی آئیڈیل جاب, اور اب کا بچہ جو ہے وہ یہ جاب اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ کریٹو ہے, وہ کنفائنڈ نہیں ہو سکتا. آپ اس کو ٹائم اینڈ اسپیس میں اس طرح سے قید نہیں کر سکتے بیکاز اس نے کوانٹم کے زمانے میں آنکھ کھولی ہے. یہ تو جین زی جو ہے یہ تو مخلوق ہی کچھ اور ہے. اس کو پرانے ٹریڈیشنل طریقوں سے ہینڈل کرنا میرا خیال ہے ناانصافی ہے ان کے ساتھ. بالکل, یہ تو ان کے ساتھ واقعی ناانصافی ہے. لیکن اگر کہہ رہے ہیں دیکھا جائے کہ کریٹو ہیں لیکن ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ دیکھا جائے تو زیادہ ڈپریشن کے بھی یہ لوگ شکار ہیں, انزائٹی بھی ان کو زیادہ ہے, اور سب سے جو مین بات ہے وہ ہے سوسائٹی پریشر جسے احساس کم طریقی کے بھی کہتے ہیں ہم. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کو وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں کہ ہم کسی کافی شاپ چلے جاتے ہیں, پہلے وقت میں دیکھا جائے تو لوگ ٹیسٹ کو دیکھتے تھے, اب لوگ جو ہے وہ ایمبینس کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور زیادہ تر جو ہیں جنزیز جس طرح ٹم ہارٹنز ہوگی یا اور بلا بلا اتنی کافی شاپس ہیں وہ وہاں اس وجہ سے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کا ایک سٹیٹس جو ہے وہ مینٹین رہے. فون وہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کیونکہ جو ان کی سوسائٹی ہے, جو ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, وہاں پہ اپنا جو سٹیٹس ہے وہ برقرار رکھ سکیں. وہ نہ رکھیں تو انہیں پھر احساس کم طریقی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ یہاں پہ دو معاملات ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ سٹریس جی جین زی کا, آپ ذرا دیکھیے کہ کس طرح کا میڈیا اوور کل یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں اسکرینز ہیں اور انہیں مسلسل انفارمیشن مل رہی ہے, ویدر اٹ از ریلیونٹ ٹو دیم اور اٹس ناٹ ریلیونٹ ٹو دیم, اٹس کمنگ دیئر وے. ایک تو یہ مسئلہ اسٹریس کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ یار اخبار پڑھ لیں تو طبیعت خراب نہیں ہو جاتی. بالکل. تو یہ لوگ مسلسل انفارمیشن کو کی طرف ایکسپوزڈ ہیں یا انفارمیشن ایکسپوزڈ ہے ان کی طرف. دس ایکسپوجر ٹو انفارمیشن یہ ایک تو یہ سٹریس میں اضافہ کر رہا ہے. دوسری وہ توقعات, وہ ایکسپیکٹیشنز جو بڑوں نے ان سے رکھی ہوئی ہیں اور اس کے پریشر میں ان سے کام کرواتے رہتے ہیں. ان کی سوشل ایکسپیکٹیشنز جو سوسائٹی میں ان کے فرینڈز ہیں, پیئر گروپس ہیں, اساتذہ ہیں, ہر کوئی ان کو کوئی ذمہ داری دے کے پتہ نہیں کیا بنانا چاہ رہا ہے, اور ان کی فریڈم جو ہے بہت کرٹیل ہو گئی ہے بیکاز آف آل دیز پریشرز. دوسرا مسئلہ جو آپ نے نشاندہی کی وہ اس سوشلی کنسٹرکٹڈ ریالٹی سے متعلق ہے جو میڈیا پہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک ہائی اینڈ لائف سٹائل امپورٹنٹ ہو گیا. although ہم لوگ جو پرانے دور کے ہیں we have spent our summers without AC for many years, اور ہمیں یہ خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ اے سی ہونا چاہیے. لیکن آج کا بچہ جو ہے وہ سینسیٹیو ہو گیا ہے. آج کے بچے کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان تمام ضروریات کے بغیر تم انکمپلیٹ ہو. جی بالکل, جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کو فیملی کی طرف سے بڑا پریشر ہوتا ہے. جس طرح اگر والد ڈاکٹر ہے تو بیٹا بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے, والد انجینئر ہے تو بیٹا بھی انجینئر ہونا چاہیے, اس کے بچے نے میڈیکل میں اتنے نمبر لیے تو جی ہمارے بچے نے بھی جی اتنے لینے چاہیے. تو وہ اصل میں ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ رکھتے ہیں جو انہیں ارد گرد سے ملی ہوتی ہے, تو وہ اپنے بچوں میں بھی وہی دیکھتے ہیں. ایسا ہی ہے سر؟ جی, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بیشتر اوقات جو توقعات رکھی ہوتی ہیں ہم نے وہ ہم دوسروں کو جن سے توقعات رکھتے ہیں ان کو بھی نہیں بتاتے. یہ ایک عجیب معاملہ ہے. خیر, یہ کمپٹیشن کے فلانے کے بچے نے اتنے نمبر لیے, جین زی ہیٹس اٹ. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے بچوں نے
ری ایکشن میں اس لیے پڑھنا چھوڑ دیا کہ انہیں لگا کہ یار یہ کیا کروایا جا رہا ہے ہم سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے گھر میں ڈرائنگ رومز تو ہیں, لائبریریز نہیں ہیں, بالکل گھر میں کتابیں نہیں ہیں, اور ان کو کہا جا رہا ہے کتابیں پڑھو. تو یہ اس سارے کو یہ چیلنج کرتے ہیں اور بدتمیز کہلاتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور ٹرم آ جاتی ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ جینزیز جو ہیں یہ بڑے کریٹیو مائنڈ کے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو اے آئی آیا ہے جب سے وہ ان کی کریٹیوٹی ختم کر رہا ہے؟ نہیں بیٹا, میرا یہ خیال ہے کہ اے آئی کے آنے سے پہلی دفعہ ہم ڈونکی ورک سے نکل کے کریٹیو ڈائمینشن میں جا سکیں گے. آپ نے جب اے آئی سے کام کروانا ہے تو پرومپٹ تو آپ نے ہی دینا ہے نا. بالکل, لیکن اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے, جس طرح مثال کے طور پہ ہمیں کوئی ایسے لکھنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ ایک ایسے لکھنا ہے, مضمون لکھنا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اے آئی ہے, جو ہم اپنا کریٹیو مائنڈ لگائیں گے, ہم خود جو سوچ کے لکھیں گے وہ ہم سارا اے آئی سے کر لیں گے. میں اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں. دیکھیے, یہ اے آئی کا غلط استعمال ہے کہ اگر آپ اسے صرف ایسے کا ٹاپک دے کے اور اسے کہیں کہ اس پہ ایسے لکھ دو, آپ اے آئی کو یہ بتائیں کہ یہ ایسے جو لکھا جانا ہے اس میں ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. یعنی آپ کو سوچنا پڑے گا ٹو گیٹ اے گڈ آؤٹ پٹ فرام اے آئی. آؤٹ پٹ آپ نے اچھا لینا ہے اے آئی سے, تو یو ہیو ٹو پرووائڈ دا رائٹ پرومپٹس. اور وہ رائٹ پرومپٹس یہی ہیں کہ آپ انلیس یو آر کریٹو آپ اس کو اچھا پرومپٹ نہیں دے سکتے. بچوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اے آئی ان کے سارے کام اسی صورت میں کرے گا جب وہ اچھی انسٹرکشن دیں گے اس کو, اور اس انسٹرکشن کو دینے کے لیے انہیں سوچنا پڑے گا. دس از ہاؤ اٹ ورکس. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ کے خیال سے, جس طرح آپ 25 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ ابھی کے ٹائم کے ایڈلٹس دیکھیں, جو ٹینز ہیں ان کو دیکھیں, اور اس وقت کے ٹائم کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کے زیادہ کریٹیو ہیں یا تب کے زیادہ کریٹیو تھے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہر نئی جنریشن پچھلی جنریشن سے زیادہ کریٹیو ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ایکسپیرینس کر چکے ہیں وہ ہمارے سے اگلی جنریشن کے پاس وہ ایکسپیرینس بھی ہے. یہاں پہ کارل یونگ جو سائیکالوجسٹ تھے بہت مشہور, ان کی تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اینسیسٹرز کے ایکسپیرینسز ہمارے انکانشیس میں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آباء و اجداد نے جو کچھ ایکسپیرینس کیا وہ تو میرے پاس ہے, اور میں ایڈیشنل ایکسپیرینس بھی کر رہا ہوں. تو آئی وڈ ہیو این ایج, اور میرے بعد آنے والوں کو میرے اوپر ایج ہوگی, بیکاز دے ہیو آل دی ایکسپیرینس آف دیئر اینسیسٹرز. تو یعنی شاید آپ کو یہ بات آڈ لگے, لیکن مجھے اب کی جنریشن زیادہ کریٹیو اور زیادہ کوئک, جن کے جو مینٹل پروسیسنگ ہے اٹس سو کوئک کہ یہ یوں فون پکڑا ہوتا ہے اور انگلی یوں چل رہی ہوتی ہے, دے آر واچنگ ایوری تھنگ. مجھے تو بڑی دیر لگتی ہے کسی تصویر کو دیکھنے میں. بالکل جی, ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہماری جنزی جنریشن ہے, ان کا مائنڈ سیٹ بھی اتنا تیز ہے اور اتنا انسٹنٹ ہے کہ یہ سیلف ٹاٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ سیلف میڈ جسے ہم کہتے ہیں, یہ وہ بھی ہیں. دیکھا جائے تو جسے ہم ڈیجیٹل نوماڈ کہتے ہیں یا فری لانسر کہتے ہیں, کہ جو پہلے وقت میں 9 سے 5 گھر میں رہ کے کر تھے, وہ گھر میں نہیں آفس جا کے کرتے تھے, وہ یہ فلیکسیبل آورز میں گھر میں رہ کے وہی کام کرتے ہیں. جیسے مجھے دیکھ لیں, میرا کام ویڈیو ایڈیٹنگ کا ہے, تو مجھے جو کلائنٹ مل گیا بس ایک مخصوص ٹائم وہ دے دیتا ہے کہ جی 6 دن کے اندر ایڈٹ کر کے دینی ہے. تو میرے پاس 6 دن ہے. اب 6 دن میں بے شک وہ صبح کروں رات کو کروں, مطلب ایک فلیکسیبلٹی مجھے مل جاتی ہے, لیوریج مجھے مل جاتی ہے. تو آپ کے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ یقیناً. ظاہر ہے کہ جب انسان یار ہمیں مرضی کے خلاف جب کام کرنا پڑتا ہے نا, میں تو تھک جاتا ہوں. مجھے کوئی کام مرضی کے خلاف کرنا ہوگا. آپ اپنا یاد کیجئے کہ جب والدہ نے کہا کہ ڈبل روٹی لے آؤ, نہیں اماں میں تھکا ہوا ہوں, اور
دوست نے بلایا کہ آؤ یار کرکٹ کھیلتے ہیں، تو وہ ساری تھکن دور ہو گئی بالکل بالکل. اور کرکٹ شروع ہو گئی. تو انسان جو چیز شوق سے کرتا ہے اس میں وہ تھکتا نہیں ہے، اور جین زی یہ بات جانتی ہے اور ہر کام کو یا تو شوق سے کرے گی یا نہیں کرے گی. یہ دس از سم تھنگ آئی لائک اباؤٹ دیم. مجھے جین زی کے ساتھ سے صرف ایک شکایت ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ دے لیک ایمپتھی. ایمپتھی ان اے سینس دوسرے کے شوز میں کھڑے ہو کے یہ سوچنا کہ اس کو کیسا فیل ہو رہا ہے. یہ دوسرے کے احساسات کا خیال کرنے والے لوگ مجھے نظر نہیں آئے، پتہ نہیں کیوں. شاید اسی سٹریس اور پریشر کی وجہ سے جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا، یا انہوں نے یہ دیکھا کہ نو بڈی کیئرس، وائی شوڈ بی. بالکل جی. بڑا ایک اچھی پوڈ کاسٹ ہو گئی اور ایک بڑا اچھی کانورسیشن ہوگی. اور بالکل جانے سے پہلے ایک سجیشن لینا چاہیں گے سر حسین سے کہ جین زی کے لیے آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں بالکل اینڈ کرنے سے پہلے. دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ریشنلٹی اور ارریشنلٹی سے یہاں میری مراد ایموشنل ایسپیکٹ ہے. ریشنل اور ایموشنل ایسپیکٹس کا ایک بیلنس مینٹین کریں. They are wonderful people. Gen Z people are the next level. But what they need to create is a balance between their emotional life and rational life. And I hope them all the best. جی شکریہ. تو چلیں اس کنورسیشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سر کا بہت بہت شکریہ اپنا ٹائم اور نالج شیئر کرنے کے لیے. اور میں اپنے لسنرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کافی اینڈ کنورسیشن کو دیکھنے کے لیے. اس ایپیسوڈ کو نہیں یہاں پہ دوبارہ یہاں سے چلیں میں سر حسین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا پریشیس ٹائم اور نالج شیئر کرنے کے لیے. موسٹ ویلکم. اور دیکھتے رہیے کافی اینڈ کنورسیشن. اور آپ ہمیں اپنی رائے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ جین زیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب کافی اینڈ کنورسیشن. شکریہ آپ کا. تھینک یو.